بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. 21 اور 22 جنوری کی درمیانی شب، اور اس وقت پاکستان کے بارے میں ایک اہم نوعیت کی بریکنگ سٹوری جو ہے وہ زیر گردش ہے، اور اس کو بریکنگ سٹوری، تازہ ترین خبر، بڑی خبر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. لیکن جو ناظرین میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، یا میں خود جو کچھ ان کو بتاتا رہا ہوں، ہمارے لیے یہ کوئی بریکنگ سٹوری نہیں ہے، یہ کوئی تازہ ترین خبر نہیں ہے، بلکہ ایک طے شدہ خفیہ معاہدہ ہے. اس کے اکارڈنگلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کا علم ہمیں بہت پہلے ہو چکا تھا، اور اسی راستے پہ اور اسی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ جو پاکستان میں اس وقت ایک فسطائی حکمرانی کا نظام مسلط ہے، اس کے پیچھے بھی 90% حصہ اس معاملے کا بھی ہے. یہ جو بریکنگ سٹوری آج ہم دیکھ رہے ہیں. بہرحال بڑھتے ہیں، آپ کو ساری تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں. آج خبر آئی کہ جناب پاکستان نے شمولیت اختیار کر لی ہے. جو صدر ٹرمپ نے غزہ کے لیے پیس بورڈ قائم کیا ہے اس میں، اور پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں شامل ہوگا، اور اب اس کی فیس ہے $1 ارب. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ $1 ارب کون ادا کرے گا؟ پاکستان اپنے اکاؤنٹ سے کرے گا، یا کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے یہ قیمت ادا کرے گی؟ کیونکہ پاکستان کے پاس تو کم از کم $1 ارب نہیں ہے، کیونکہ سارے قرضوں کی انکم ہے، اور قرضوں کے سارے ہمارے پاس پیسے پڑے ہیں زر مبادلہ کے، اور ادروائز بھی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، قرضوں کی معیشت ہے، اور ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. بہرحال یہ بات ہوئی ہے کہ جی پاکستان شمولیت اختیار کرے گا. اب پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم اس میں شریک ہوں گے، اور وہاں پہ امن لے کے آئیں گے، اور غزہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کریں گے، غزہ کو ریبلڈ کریں گے. یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے. لیکن دوسری جانب جو صدر امریکہ ہے ٹرمپ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اصل بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے، ترکیہ نے، مصر، اردن، انڈونیشیا اور قطر اور UAE نے بھی غزہ بورڈ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اور یہ فیصلہ ان ممالک نے کیا، یہ تمام کے تمام جو میں نے نام لی ہیں، ان تمام ممالک کے وزرائے خارجہ نے، سربراہان نے ستمبر 2025 میں جب UN جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، تو اس وقت ان تمام ممالک کے سربراہ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، ان مسلم ممالک کے سربراہان اور وزرائے خارجہ نے. تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب کو آخری کرسی پہ بٹھایا گیا تھا سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ. تو اس لیے اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ پاکستان جو ہے اور یہ مسلم ممالک جو ہیں، یہ اس بورڈ کا حصہ بنیں گے اور اس عمل کا حصہ بنیں گے. اب اس میں اصل بنیادی بات یہ ہے، اور منسٹری آف فارن افیئرز سعودی عربیہ کی طرف سے بھی یہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سعودی عرب نے بھی شمولیت اختیار کر لی ہے، بلکہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ the foreign ministers of Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Jordan, Indonesia, Pakistan, Qatar and UAE welcome the invitation extended to their leaders by the President of United States of America, Donald J. Trump, to join the Board of Peace. تو اس طریقے سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اب آتے ہیں ذرا صدر ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے، آج ورلڈ اکنامک فورم ہے، وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ نیتن یاہو بھی ہوں گے. تو وہاں پہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جو ممالک غزہ میں اپنی فوج بھیجنا چاہتے ہیں، ان میں کچھ ممالک مشرق وسطیٰ میں نہیں ہیں، لیکن اس کے قریب ہی ہیں. وہ حماس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ حماس کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں، پھینکنا چاہتے ہیں. اور مارکو روبیو نے بھی یہ کچھ ہفتہ پہلے مارکو روبیو نے جب یہ بات کی تھی، مارکو روبیو نے کہا تھا کہ جی پاکستان کی طرف سے ہمیں درخواست موصول ہوئی ہے کہ وہ اس فوج کا حصہ بننا چاہتے ہیں، پیس ٹروپس کا، اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جس کا مقصد جو ہے وہ اسرائیل کی سیکورٹی کو یقینی بنانا ہے. اور انڈونیشیا کے صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ خطاب بھی کر دیا تھا کہ ہمیں اسرائیل کی سیکورٹی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اس لیے وہ ضروری ہے
اگر اسرائیل کی سیکورٹی کو ملحوظ رہا، اگر فلسطین کو ہم نے یا غزہ میں عمل لانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کی سیکورٹی کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی یقینی بنائیں۔ تو یہ سٹیٹمنٹ چل رہی تھی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جناب کہ یہ فیصلہ کہاں کیا گیا، اصل مین پرابلم یہ ہے، اور یہ سارے کا سارا پروجیکٹ کہاں سے رن کر رہا ہے۔ تو ملیحہ لودھی ہیں، بہت ہی جرنلسٹ بھی ہیں اور ایک اعتبار سے ڈپلومیٹس بھی ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب بھی رہی ہیں۔ انہوں نے بھی ایک تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی وجوہات کی بنا پر یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے پاکستان کا اس بورڈ میں شمولیت کا اعلان جو ہے، اور حکومت نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ریاستیں بورڈ میں شامل ہوں تاکہ بین الاقوامی حمایت اور قانونی جواز حاصل کیا جا سکے، اور ان کے یک طرفہ اقدامات کیا ہوں گے؟ بورڈ کا دائرہ وسیع اور غزہ سے باہر ہے۔ اس میں شامل نہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ ہڈن بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ جو بورڈ ہے اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو غزہ بورڈ قائم کیا ہے وہ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے، اور اس میں ایک میجر جنرل رینک کے آفیسر ہیں، وہ اس کے سربراہ ہیں، پھر جو برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ہیں اور اسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہیں جی، اس بورڈ کا جو ہے وہ ممبرز ہیں۔ تو اس میں بظاہر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ غزہ میں امن قائم کرے گا، لیکن جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے غزہ کو جس طریقے سے برباد کیا گیا ہے، اور پہلے تو سارا ڈیمولش کر دیا گیا اور اب اس کو کہا جا رہا ہے ری بلڈ، لیکن اصل میں یہ ان کو پیچھے دھکیلنے کا پروگرام ہے، اور جو اصل معاملہ ہے جو ملیٹنٹس گروپ ہیں ان کو ڈس آرم کرنا ہے، ان کو غیر مسلح کرنا ہے، اور یہی چیز جو ہے ایران اس کو سپورٹ کر رہا تھا، ایران جو ہے وہ ریزسٹ کر رہا تھا، حزب اللہ اور حماس، یہ دو معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید پھیلائیں تو یمن میں جو حالیہ سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اور اس میں پتہ چلا کہ یو اے ای جو ہے وہ بھی ایک ایسی پراکسی کو سپورٹ کر رہا ہے جو پراکسی اسرائیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ مختلف ایریاز میں یہ کھیل چل رہا ہے، کون کس کے ساتھ ہے، کون کس کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہوتا ہے، اور یو اے ای جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتا ہے، اور آپ یہ اس سے آپ اندازہ کر لیں یو اے ای اور اسرائیل جو ہے وہ ایک بالکل یکجان دو قالب ہیں، اور وہ انڈیا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ جو ہے وہ اب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کا ذرا تھوڑا سا مزید اس کو پیچھے لے کے چلتے ہیں جی، معاملات کو ذرا اس سے بھی پیچھے جائیں تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو پالیسی چل رہی ہے، یہ فیصلہ کہاں پہ ہوا؟ یہ فیصلہ بنیادی طور پہ آج سے 10 سال پہلے جب میاں نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو آرمی چیف بنایا، اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ بالکل نہیں تھے اس پینل میں جس میں ان کو آرمی چیف بنایا جانا تھا، کیونکہ ٹاپ 3 میں جنرل باجوہ شامل نہیں تھے۔ تو جنرل باجوہ کو چوتھے یا 5ویں نمبر سے اٹھا کر نواز شریف صاحب نے بنایا تھا آرمی چیف، اور اس کے بعد پھر جنرل باجوہ صاحب نے فی الفور یہ اعلان کر دیا تھا کہ جناب ان کا جو ویژن ہے انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا، اور ان کا ویژن تھا کہ وہ ابراہم اکارڈ، اس وقت اس کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا تھا اسرائیل کے ساتھ ہم ذرا تعلقات معمول پہ لانا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پروسیس جو ہے وہ آج سے 10 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا، اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ تھے آرمی چیف، اور ان کو مقرر کیا تھا نواز شریف صاحب نے۔ اب یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے، اور انہوں نے اناؤنس کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران نواز شریف صاحب پہ پاناما گر گیا، اور نواز شریف صاحب پاناما کی نظر ہو گئے اور ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے، اور عمران خان صاحب جب آئے تو عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی جنرل باجوہ نے اسی پروجیکٹ پہ شروع کیا کام، اور پھر ایک ایکسٹینشن بھی لے لی، یعنی کہ 6 سال پورے وہ اس پروجیکٹ پہ کام کرتے رہے۔ لیکن عمران خان صاحب اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس سے انکاری تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ابھی تک
रियासती सतह पे, हुकूमती सतह पे इस किस्म की कोई बात नहीं हुई कि हम कोई पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी वही है कि पहले फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत को तस्लीम किया जाए, उसके बाद फिर, और वो भी 1967 की करारदादों के मुताबिक, और फिर पाकिस्तान में होता है रेजीम चेंज ऑपरेशन। और रेजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आ जाते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। तो जनरल आसिम मुनीर साहब को भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आर्मी चीफ बनाते हैं, और आर्मी चीफ वो लगाते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को। और जनरल आसिम मुनीर साहब भी जनरल बाजवा की तरह जो है वो उस लिस्ट में नहीं थे कि जिन्होंने आर्मी चीफ बनना था, और क्योंकि जहाँ आसिम मुनीर जो हैं वो रिटायर हो चुके थे, और आर्मी के कागज़ों में, आर्मी के रिकॉर्ड के मुताबिक वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनको फिर उनकी सर्विस, उनकी रिटायरमेंट को मंजूमद करके उनको आर्मी चीफ बनाया गया। और 3 साल फिर इसी प्रोजेक्ट पे काम होता रहा, और इमरान खान साहब, पीटीआई और वो सारे के सारे उनको क्रश करने का प्रोग्राम भी जारी और सारी रहा, और फिर इलेक्शन भी चोरी किया गया, वो सारे का सारा सामने है। फिर आर्मी चीफ जहाँ आसिम मुनीर साहब जाते हैं लंच करने प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद इस बात का खदशा था कि ऐसा ना हो कि वो अपना वज़न जो है वो डाल दें कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, और वो ब्लंटली अगर उन्होंने कह दिया तो मसला मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर फील्ड मार्शल जाते हैं अमेरिका, और वहाँ पे लॉबियस्ट एंगेज किए जाते हैं। जनरल बाजवा ने भी लॉबियस्ट एंगेज किए हुए थे, और एंगेज नहीं किए हुए थे बल्कि हायर किए हुए थे भारी भरकम पैसों पे। तो उसके बाद लॉबियस्ट के ज़रिए ही ये मुलाकात का अहतमाम होता है, और उसमें लंच होता है, और लंच में फिर जो है वो डील होती है। उस डील के बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। अभी तक काबीना में ये बात डिस्कस नहीं हुई, पार्लियामान में ये बात डिस्कस नहीं हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में डिस्कस नहीं हुई। कभी कोर कमांडर्स का इजलास हुआ, कई कॉन्फ्रेंस इजलास हो चुके हैं, उसमें कभी इसका जिक्र नहीं आता कि ये बताया गया हो कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने कोर कमांडर्स को और कोर कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स को अपने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ होने वाली इस डील के बारे में एतमाद में लिया है। ये कभी एक जुमला भी हमने नहीं देखा, और ना ही ये क्वेश्चन जो है कभी DGISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी सहाफ़ी को पूछने की इजाज़त नहीं थी, या फिर ये सवाल उठाया ही नहीं गया। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने नहीं पूछा कि जनाब ये बताएं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान जो लंच हुआ था उसमें क्या तय पाया था, किसी को नहीं मालूम। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपने अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना है और इसराइल को तस्लीम करना है, जो कि मुझे मालूम है कि इन्होंने करना है, और वो जनरल बाजवा जो हैं वो बहुत पहले ये बता चुके थे। अगर आपने करना है तो फिर उसके लिए इसको ओपन डिबेट में लेकर आएँ, और नफ़ा नुकसान देखें, और फिर मामला को ओपनली डील करें अगर वाक़तन। लेकिन अगर मसला ये है कि जनरल बाजवा ने जो एक्सटेंशन ली थी दूसरी, वो भी इसी चक्कर में थी कि मैं ये काम करूँगा, और लेकिन इमरान खान साहब जिसको वो समझते थे कि ये मोम की नाक है और इसको हम जैसे कहेंगे ये मान जाएगा, वो उन्होंने नहीं माना, और फिर एक उनके लिए जाल छाल बुना गया, और उनको भेजा गया, पहले इस रूस भेजा गया, और उसके बाद बताया गया कि ये हमारी इसमें मर्जी और मंशा नहीं, ये तो ज़बरदस्ती चले गए हैं, और इस तरह का, और फिर वो साइफर आया था। तो बहरहाल अब ये है कि ये सारे अब दोबारा वही एलिमेंट दोबारा हैं। पहले थे नवाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा, और दरमियान में आ गया पनामा की वजह से एक ब्रेक आती है। उसके बाद आ जाते हैं इमरान खान साहब, और जब इमरान खान साहब आते हैं, और इमरान खान साहब के आने के फ़ौरन बाद जब ये पता चलता है कि इमरान खान वो कुछ नहीं करेंगे जो जनरल बाजवा साहब चाहते हैं, तो जनरल बाजवा साहब ख्वाजा आसिफ साहब को बुलाते हैं 2019 में। अगस्त 18 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और अप्रैल 19 में ख्वाजा आसिफ को बुला लिया जाता है, और कि जनाब आप आ जाएं जनरल बाजवा साहब से। वो मुलाकात के लिए बुलाए जाते हैं, और वो कहते हैं कि वहाँ पे जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे, और वहाँ पे ख्वाजा साहब कहते हैं कि मुझे बताया गया कि जनाब हम आपको जून में दे देंगे पंजाब हुकूमत, और दिसंबर में दे देंगे आपको हम, जून में हम दे देंगे मरकज़ी हुकूमत, और दिसंबर में हम आपको देंगे पंजाब हुकूमत। तो इसके लिए आप ये कब कहा? अप्रैल 19 में।
کیونکہ اس وقت تک عمران خان صاحب انکاری ہو چکے تھے اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور جنرل باجوہ صاحب کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ سارے کام نہیں ہو سکتے، لہٰذا انہوں نے اس وقت آفر کر دی خواجہ آصف صاحب کو بلا کے، اور خواجہ آصف صاحب نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ جناب مجھے بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ یہ کام کر لیں، اور صرف کتنے عرصے کے بعد اگست میں آئے تھے، اگست 18 میں، اور ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، 8 مہینے کے بعد صرف یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ جنرل باجوہ صاحب یہ فیصلہ کر چکے تھے، ہم نے عمران خان کو ہٹانا ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے کہا کہ جی میری لیڈرشپ کی طرف سے یہ مجھے کہا گیا تھا کہ بھئی آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، تو لہٰذا وہ سن کے آ گئے، اور پھر اپریل 19 کے بعد یہ فروری 19 میں، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فروری 19 میں ابھی نندن والا واقعہ ہو چکا تھا اور پاکستان 2 طیارے گرا چکا تھا، 2 طیارے پاکستان نے گرائے، ابھی نندن کو پکڑ لیا، اور ایک ہیلی کاپٹر فوجی مقبوضہ کشمیر میں گر کر جو ہے وہ ہو گیا تھا، اس میں بھی فوجی نقصان ہوا تھا بھارت کا۔ وہ بھی اس میں بھی کوئی تو تھا جو چیزوں کو مینوپولیٹ کر رہا تھا، سسٹم کے اندر بیٹھا، اور وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا فیصلہ تھا، عمران خان کا فیصلہ تھا، ایئر فورس کا اور فوج کا فیصلہ تھا کہ ہم نے جواب دینا ہے۔ تو فروری 19 میں یہ واقعہ ہوتا ہے، اپریل 19 میں بلایا جاتا ہے اور خواجہ صاحب کو کہا جاتا ہے جناب ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو پھر اسپیشل فلائٹ پہ بلایا جاتا ہے۔ آخری جہاز جب کورونا آ گیا تھا تو پھر شہباز شریف صاحب ایک تقریر بھی کرتے ہیں اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے، اور وہ پالیسی ایسے دے رہے ہوتے ہیں جیسے مستقبل کے وزیر اعظم وہ ہیں، اور واقعتاً وہی وزیر اعظم تھے، لیکن ہوا یہ کہ کووڈ آ گیا۔ جب کووڈ آیا تو اس وقت یہ سوچا گیا کہ اب تو کووڈ آ گیا ہے، تو کووڈ اور کرونا میں یہ خود بخود ہی عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس سے سنبھالا نہیں جائے گا، اور جب سنبھالا نہیں جائے گا یہ تباہی جو آئے گی تو اس کے بعد پھر ہمیں ضرورت نہیں اب کہنے کی، اب یہ اس کی نظر ہو جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ کووڈ میں پھر معاملہ سنبھال لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد، اور اس وقت ہمارا ایک ادارہ بنا تھا، اس میں اسد عمر صاحب تھے اس کے سربراہ، اور فوجی قیادت بھی اس میں موجود تھی، ملٹری بھی، اور اس میں سارے کے سارے سب نے مل کر وہ معاملے کو سنبھالا اور بہترین رزلٹ آیا۔ عمران خان کو بہت کہا گیا کہ آپ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں اور پورا ملک بند کر دیں، لیکن عمران خان نہیں مانے تھے، تو بہرحال وہ رول ماڈل بن گیا اور اس سے نکل آئے پاکستان، اور اس کووڈ میں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی، کارخانے چلنا شروع ہو گئے، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کھڑی ہو گئی، اور بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، وہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی، اور وہاں کے آرڈر بھی پاکستان کو ملنا شروع ہو گئے۔ جب پاکستان نے یہ اکانومی نے بوسٹ پکڑا تو معاملہ پھر خراب ہو گیا کہ جناب ہم نے سوچا کچھ تھا وہ کچھ کیا۔ تو اس کے بعد پھر اس دوران جنرل باجوہ صاحب نے پھر رجیم چینج آپریشن کر دیا، اور رجیم چینج آپریشن پھر آخری آپریشن تھا یہ معاملہ۔ اس کے بعد پھر وہ آتے ہیں جنرل عاصم میر صاحب، اور پھر نواز شریف صاحب دوبارہ پھر آ گئے، اور سلسلہ وہیں سے شروع ہوا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جناب ابراہم اکارڈ کو آگے بڑھانا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اور یہ جو غزہ امن بورڈ ہے یہ بھی اسی کا ایک پہلا مرحلہ ہے، اور اس میں جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلا کام کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے یہ ساری صورتحال کو دیکھنا ہے تو آپ مغربی میڈیا کو اور اسرائیلی میڈیا کو اسٹڈی کریں، وہاں سے آپ کو ساری چیزیں جو ہیں سامنے آ جائیں گی کھل کے۔ تو لہٰذا ہیں قواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، تو یہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں اس معاملے میں یہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہے، اور پھر نواز شریف صاحب کو تو ہٹا دیا گیا، اور اب شہباز شریف صاحب جو ہے اسی پروجیکٹ کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یوں سمجھیں کہ ایک سائلنٹ کریکٹر ہیں اس سارے سسٹم کا، جو ایکٹیو کریکٹر ہے وہ فیلڈ مارشل ہیں، اور وہی اس کے روح رواں ہیں۔ ہائیبرڈ نظام ہو، الیکشن چوری کا معاملہ ہو، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں غیر آئینی ترمیم، پھر یہ استثناء جو لیا ہے تاحیات، اس کا بھی اس کے معاملے میں بھی کہ مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ میں نے کون سا فیصلہ کیوں کیا، اور مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اور میں کسی بھی فورم پر جواب دہ نہیں ہوں۔ تاحیات استثناء کا سادہ مطلب یہ ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔